بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1767 ہے اور آج سورہ صاد کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 45، 46 اور 47، 45، 46 and 47۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وذکر اور یاد کیجئے، عبادنا ہمارے بندوں، ابراہیم ابراہیم، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب کو، اولی الایدی والابصار جو اصحاب قوت و بصیرت تھے، انا بے شک ہم نے، اخلصناہم چن لیا تھا، بخالصۃ ایک خاص کے ساتھ، ذکر الدار یاد آخرت، و انہم اور بے شک وہ، عندنا ہمارے نزدیک، لمن المصطفین الاخیار البتہ برگزیدہ بہترین بندوں میں سے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو نیک عمل کرنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص وصف کے لیے چن لیا تھا جو آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہمارے بندوں میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب بصیرت تھے۔ دوسری بات، ہم نے انہیں ایک خاص وصف کے لیے چن لیا جو حقیقی گھر کی یاد تھی۔ تیسری بات، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ بزرگان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو کہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اللہ کی خاطر اس تکلیف پر صبر کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر کے بدلے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دعوت دیتے وقت جو تکلیفیں انہیں پہنچیں اس پر انہوں نے بھی صبر سے کام لیا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں رو رو کر جو حال تھا اس پر انہوں نے صبر سے کام لیا، اور وہ اللہ سے دعا مناجات کرتے رہے۔ ان کی انہی مناجات اور دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا دیا، اور آپ کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی ان مشرکین کی ایذاؤں پر صبر کرنے میں ہمت اور مدد ملے، اور جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے صبر کرنے کی وجہ سے ان کی مدد کی گئی، اسی طرح آپ کی بھی مدد کی جائے گی اور ان مشرکین کو ہلاک کیا جائے گا۔ بس آپ تھوڑا سا صبر کیجیے، پھر دیکھیے کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام بڑی قوت والے تھے کہ وہ اللہ کے نافذ کردہ امور کو بخوبی انجام دیتے تھے، اور اس کے ادا کرنے میں کسی قسم کی تکلیف اور پریشان کا خیال بھی نہیں کرتے تھے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بصیرت، سمجھ اور اعلیٰ درجے کی عطا کی تھی۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اس وجہ سے صبر کرتے رہے کہ ہم نے ان کے اور ان کے لوگوں کو اسلام کی جانب بلانے، انہیں اطاعت کرنے پر ابھارنے کی وجہ سے آخرت کا گھر خاص کر دیا۔ اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن گئے،
وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق وہ بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب وہ بھی نبی، اس طرح اللہ، اور پھر ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ان کے نسل میں باقی رکھا۔ یہ اللہ کا خاص انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔